بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا نام عامر ہے۔ مراد قبیلے کے شاخ کرن سے ان کا تعلق ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہو۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن انہیں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نہ ملے۔ ایک مرتبہ سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں کرنی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا نام ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کون ہے میرا نام پوچھنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس، یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کے تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، یعنی ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔